बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इस बच्चे को इंजीनियर बनाना है, इस बच्चे को हमें टीचर बनाना है, इस बच्चे को हमें साइंटिस्ट बनाना है, एक नीयत करते हैं, ऐसे बच्चा पैदा होते ही माँ बाप की पहली नीयत हो कि हमें इस बच्चे को मुसलमान बनाना है, और सिर्फ नाम का मुसलमान नहीं, काम का मुसलमान बनाना है, काम का मुसलमान बना। उस नीयत से उसका नाम रखा जाएगा। कैसा नाम रखें? जो कोई तारीख में बड़ी कोई शख्सियत का नाम है, अंबिया के नाम है, सहाबा के नाम है, उस नाम से उसको मंसूब करेंगे। सबसे पहले तो हदीस में यही तालीम है, जब बच्चा पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखें, और अच्छा नाम अल्लाह के नेक बंदों का नाम अच्छा नाम होता है, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, अंबिया हैं, सबसे पहले अंबिया हैं, फिर सहाबा हैं, फिर सहाबा के बाद दीगर और जो गुजरे हैं, अल्लाह के नेक बंदों में से किसी नेक बंदे का नाम रखेंगे। इस दूसरी जो जिम्मेदारी माँ बाप के जिम्मे कही गई तो उसको अच्छी तालीम देंगे। हु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा की तफसीर में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने यही फरमाया कि इनको दीन सिखावेंगे, उनको अच्छी तालीम देंगे, उनको चलना उठना बैठना सोना जागना सिखाएंगे, उसका तरीका बताएंगे कि कैसे सोएंगे कैसे जागेंगे। बच्चों की तरबियत जो सबसे बुनियादी काम है, और वो मियाँ बीवी की एक फिक्र के बगैर तरबियत नहीं हो सकती। मियाँ किसी सिमत में जा रहा है, बीवी की फिक्र कोई और है, उन बच्चों की तरबियत नहीं होगी। दोनों की एक फिक्र पर, एक नुक्ते पर दोनों का जमा होना कि हमें अपने बच्चों को मुसलमान बनाना है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को जमा किया अपने इंतकाल से पहले, हालांकि वो नबी थे, अपनी औलाद को जमा किया, अपने बच्चों को जो बाद में जाकर नबी बने, उनको कहा मा ताबुदून मिन बादी, उनको पूछा, हाँ तुम मेरे बाद क्या खाओगे, ये नहीं पूछा, तुम मेरे बाद कहाँ रहोगे, ये नहीं पूछा, मेरे बाद क्या करोगे नहीं पूछा, ये पूछा मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। ये नबियों की सोच है कि अपनी औलाद को सही रुख पर डालना, औलाद की तरबियत करना, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, बुनियादी जिम्मेदारियों में से। उनके खाने पीने की फिक्र करना जरूर जिम्मेदारी है, उनके कपड़े लिबास की फिक्र, लेकिन उससे कहीं गुना ज्यादा अपनी औलाद की तरबियत की फिक्र, जो इस जमाने में सबसे बड़ा चैलेंज है माँ बाप के लिए, इस मादी दुनिया में। लेकिन बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, मुश्किल काम नहीं है। बच्चों की अच्छी तरबियत करना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। बस माँ बाप वो बच्चों का अमली नमूना है, माँ बाप अमली नमूना, और खुसूसन माँ, क्योंकि बच्चे का ज्यादा वक्त माँ के पास गुजरता है। बचपने में माँ की गोद में दिन में पता नहीं कितने घंटे माँ की गोद में गुजारता। आजकल तो गोद तो चली गई, हो ट्रॉलियां आ गई सब जगह, जिस गोद में परवरिश होती थी। माँ की गोद जो है, माँ की गोद वो तो तरबियत गाह थी, और माँ उसको उठाकर अपने सीने से लगाती थी, तो उसके सीने के अंदर का ईमान, उसका तकवा, उसका सब्र, उसका शुक्र मुंतकिल होता था, उसके औसाफ व अखलाक मुंतकिल होते उस सोहबत से। हमेशा दुनिया भर में कोई भी चीज जो मुंतकिल होती है कहीं दूसरी जगह पर, वो सोहबत से मुंतकिल होती है, सोहबत से। आज माँ ने गोद से उतार दिया बच्चे को, थक गई वो, बच्चे को गोद से उतार दिया, सोहबत से दूर कर दिया इसको, पता नहीं कहां कहां भेज दिया उसको। 3 साल की अभी उम्र है, पता नहीं बच्चा कहां दिन गुजार रहा है। 3.5 साल की उम्र है और केजी में है, सीनियर और जूनियर में। जो वक्त इसको अपनी माँ के पास गुजारना, एक मोमिन माँ के पास गुजारना था, एक हया वाली माँ के पास गुजारना था, एक सब्र और शुक्र वाली माँ, ये उसके टॉपिक थे अभी पढ़ने के। इस बच्चे को अभी इसके जो पढ़ने के टॉपिक थे वो ये थे कि बच्चा ईमान का कलमा पढ़ता, ये बच्चा सब्र और शुक्र के सबक पढ़ता, ये बच्चा अपनी माँ से हया का सबक सीखता, ये उसके टॉपिक थे बुनियादी। लेकिन मादियत के गलबे ने दुनिया की धुन सवार हुई अपने बच्चे को कुछ बनाने की, तो उस बच्चे को भेज दिया कहीं और, किसी और की सोहबत में दे दिया। इस बच्चे से अब उम्मीद नहीं की जा सकती, ये हमारा नहीं है। हाँ, नस्लन नसबन हमारा है, लेकिन वो फिक्र हमारी नहीं होगी। इसलिए बुनियादी जरूरत है, घर की जो तालीम है और मस्तूरात का जो बुनियादी काम है वही है घर की तालीम। मस्तूरात का जो मकामी कहो काम या बुनियादी काम कहें, वही असल उनकी घर की तालीम है। जिस तालीम के रास्ते से अपने नस्ल को परवान चढ़ाना है, घर की तामीर है, वो तालीम
کوئی برکت کے واسطے 10-15 منٹ کا ایک عمل نہیں ہے. یہ تعلیم گھر کی تعمیر ہے کہ اس گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے. میاں بیوی کی تعلیم ہو رہی تھی, اب بچہ شریک ہوا ہے. اب یہ بچہ اس تعلیم میں شریک ہو کر اس تعلیم کے راستے سے بچہ اللہ کا ولی بنے گا. یہ بچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا محافظ بنے گا. یہ بچہ اپنے دین کا صحیح ترجمان بنے گا. اور یہ بچہ اپنے گھر سے نکل کر دنیا کے ملکوں میں جا کر دنیا کے نادانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ سمجھائے گا, جو گھر کی تعلیم کے راستے سے تعمیر ہوتی ہے. اور اس کی بڑی ذمہ داری جو ہے ماں باپ دونوں پر ہیں, لیکن بنیادی جو ذمہ داری وہ ماں پر ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ماں کی گود یہ بچے کا پہلا مدرسہ ہے. پہلا مدرسہ ہے. ماں کی گود سے اس کو حیا ملے گی, ماں کی گود سے اس کو صبر و شکر کے سبق ملیں گے, ماں کی گود سے اس کو سادگی ملے گی. سادگی جو ہمارے اسلامی معاشرت کا سب سے بڑا رکن ہے, سادہ زندگی. آج دنیا میں جتنی پریشانیاں ہیں اس کی سب سے پہلی بنیادی وجہ خواہشات ہیں. سادگی کے مقابلے میں خواہشات کو لایا گیا ہے. اسلامی معاشرت کا جز پاکی ہے, پاک رہنا. اس کے مقابلے میں ناپاکی کو فروغ دیا گیا ہے, ناپاک رہنے کو, نجس رہنے کو فروغ دیا گیا. اور بچوں کو بھی پیمپرز پہنا دیا. ٹھیک ہے سفر میں حاجت کے طور پر 2-4 گھنٹے کا سفر تھا پہنا, ابھی تو گھر میں 24 گھنٹے اس کو پہنا ہی رکھا ہے. علماء نے لکھا ہے, علماء نے, کہ شیاطین جو ہے ناپاکی پر آتے ہیں. شیاطین, جن اور شیاطین, ان کی خوراک وہاں ہے, تو وہ ناپاکی پر ہوتے ہمیشہ جہاں ناپاکی ہوتی ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی. حالانکہ اس زمانے میں ٹوائلٹ گھر میں نہیں تھا, جنگل میں جاتے تھے, لیکن کہا کہ وہ جنگل میں بھی جاوے تو وہاں جا کر جس جگہ جانا ہے وہاں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھے, اللہم انی اعوذ بک من الخبث. کیا دعا ہے؟ من الخبث والخبائث, کہ یہاں جو خبیث جنات اور خبیث شیطان جنیاں ہیں ان سے تو ہماری حفاظت فرمانا. وہ باہر تھا, ٹوائلٹ جنگل میں تھا, گھر میں نہیں تھا. پھر اس کو اٹھا کے لائے گھر کے کمپاؤنڈ میں, پھر اس کو لائے گھر میں, پھر اس کو لے آئے گھر کے کمرے میں. اب بتاؤ, سارے شیاطین تو وہیں پھر رہے ہیں اور سارے گھر ابھی متاثر ہیں, ہزاروں لوگ متاثر ہیں. کہ اس کا نسخہ بتایا تھا. ٹھیک ہے, اب تو اس کو پاک صاف رکھنا وہ اپنی جگہ ہے. ہمارا اسلامی معاشرہ ہے کہ پاک صاف رہنا, پاکی جو ہے اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے. بچوں کو بھی پاک رکھا جائے, پاک رکھا جائے. اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں. حضور علیہ السلام نے تو تاکید کی کہ باوضو رہیں. باوضو آدمی پر شیطان زیادہ اثر انداز نہیں ہوتا ہے. شیطان کے برے اثرات سے بچنے کا ایک نسخہ ہے کہ آدمی باوضو رہے, باوضو رہیں. وضو کی گنجائش نہیں, رات میں دیر ہو گئی ہے, کم از کم تیمم کر لیں. نماز نہیں پڑھنی ابھی, موقع نہیں ہے, سردی زیادہ ہے, پانی ٹھنڈا ہے, یا سستی زیادہ ہے, نہیں وضو کا موقع, تو کم از کم آدمی تیمم کر کے اتنے درجے کی پاکی حاصل کر لیں. لیکن پاک رہے ہمیشہ. بچوں کو پاک رکھیں, بچوں کو پاکی کی تعلیم دی جاوے. یہ ہماری بنیاد ہے اسلامی معاشرے کی. اور تیسری چیز ہے حیا. تیسری چیز حیا ہے, حیا جو اس پر اسلامی معاشرے کی بنیاد. ان فضائل کی تعلیم کے ذریعے سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ عورتوں میں, بچیوں میں حیا پیدا ہو. صحابیات جیسی, ازواج مطہرات جیسی, بنات طیبات جیسی حیا پیدا ہو, اور بے حیائی سے اور بے حیائی کے اسباب سے نفرت پیدا ہو جائے. بے حیائی کے اسباب سے نفرت پیدا ہو, ہاں, ورنہ اس کے بغیر دین پر جماؤ نہیں ہوگا. سب سے بڑی بیماری ہے یہ بے حیائی. حضور اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات سے کہا قرن فی بیوتکن, کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑی رہو. قرن فی بیوتکن, عورتوں کے لیے اصل قرار ہے, وہ گھر میں رہے, گھر مینیج کریں. یہ عورت کی ذمہ داری ہے, عورت کی ذمہ داری ہے گھر مینیج کریں, گھر کا نظام سنبھالے. داخلی نظام, اندر کا نظام عورتوں کے ذمہ کی. باہر کمانا, مزدوری کرنا, ملازمت کرنا, تجارت کرنا, باہر سے سامان لانا, یہ مردوں کے ذمہ ہے. اور گھر کا نظام سازگار بنائیں, گھر کے ماحول کو اچھا کریں تاکہ گھر جنت بنا رہے, گھر جنت بنا رہے. اپنے اللہ کو, اپنے رسول کو راضی کرنے کے بعد عورت کے ذمہ کیا کہ وہ اپنے شوہر کو راضی رکھے. اللہ رسول کو راضی کرنے کے بعد اپنے شوہر کو راضی رکھے.
اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں اپنے، اور وہ یکسو ہوگی تو سب کر سکے گی۔ اب جس کو یکسو ہو کر گھر میں اپنا کام کرنا تھا وہ گھر میں ہی نہیں ہے، وہ گھر سے باہر ہیں، وہ گھر سے باہر ہیں، تو وہ اپنی ڈیوٹی پورے طور پر نہیں نبھا سکے گی، وہ اپنے شوہر کو خوش نہیں رکھ سکے گی، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکے گی۔ عورت کے لیے قرار پکڑنے کو کہا قرن فی بیوتکن، اور آگے کہاں لا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اور جیسے دور جاہلیت میں عورتیں بن سور کر اپنے گھروں سے نکلا کرتی تھی اس طرح تم مت نکلا کرو، اور اپنے گھر میں رہ کر کیا کرنا ہے تو کام بتلا رہے اللہ تعالیٰ، واقمنا الصلاۃ۔ آج کی عورت کہہ رہے ہیں ہم گھر میں رہ کر کیا کریں، ہم گھر میں کیا کریں، تو اللہ کہا واقمنا الصلاۃ، جو سب سے بڑا کام ہے ایمان کے بعد نماز کو قائم کریں۔ نماز قائم کرنا صرف اپنی نماز پڑھ لینا نماز قائم کرنا نہیں ہے، اپنی نماز کی فکر کے ساتھ اپنے گھر کے مردوں، اپنے گھر کے بچوں بچیوں کی نماز کی فکر کریں تاکہ اقامت صلاۃ ہوں۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور اللہ نے مال دیا ہے تو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اپنے گھر میں رہ کر اللہ رسول کی تابعداری کریں۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، کہ اللہ تعالیٰ تم کو گھر میں رکھ کر قید کرنا نہیں چاہتا ہے بلکہ تم کو خوب پاک رکھنا چاہتا ہے کہ تمہارا دامن داغدار نہ ہو، خوب پاک رکھنا چاہتا۔ اور اگلا حکم دیا اللہ نے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور اپنے گھروں میں رہ کر اللہ کی باتوں کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتوں کی تعلیم کرتی رہو۔ آیات و حکمت کی باتیں اس کو اپنے گھر میں رہ کر پڑھتی رہو، اس کا مذاکرہ کرتے۔ وَاذْكُرْنَ، تلاوت کا نہیں کہا، وَاذْكُرْنَ کا، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، کہ اپنے گھر میں رہ کر یہ کام کرنا ہے۔ یہ جو گھر کی تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے گھر کو تعمیر کرنا ہے، اپنے بچوں کو بنانا ہے، بچوں کی تربیت کرنی ہے، ایماندار بچے تیار کرنے ہیں اور بااخلاق بچے تیار کرنے ہیں، خدمت گزار بچے تیار کرنے ہیں جو لوگوں کے خادم بن کر جی رہے ہوں، بااخلاق ہوں اور وہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں، اللہ سے ڈرنے والے بچے تیار کرنے ہیں۔ یہ کام ہے مستورات کا اپنے گھر میں رہ کر روزانہ کرنے۔ اس کے ساتھ کھانا پینا ضروریات ہیں، جماعتیں جاتی ہیں، جماعتیں 4 مہینے کی، آپ اپنے شوہر سے اپنے بھائی ابا سے جو جماعتوں میں جاتے ہیں ان سے گھر میں پوچھیں کہ 12-15 کی جماعت ہوتی ہے، 12-15 آدمیوں کی جماعت ہوتی ہے، کتنے برتن لے کر جاتے ہیں؟ ارے بولو نا، کتنے برتن ہوتے ہیں؟ 2 پتیلے ہیں، 2-4 پیالے ہیں، 2-4 تھالے ہیں، چمچے ہیں، کچھ گلاس ہیں، ایک تھیلے میں آ جاتا ہے سارا سامان۔ یہ ضرورت ہے، 12 کی جماعت کے لیے ایک تھیلے کا سامان کافی ہے، گھر میں 2 میاں بیوی اور 4 بچے، 6 کے لیے کتنا سامان کافی ہو جائے گا کہ ضرورت کے لیے اتنا کافی ہے۔ اور کتنی دیر میں کھانا پکتا ہے؟ جماعت میں خدمت والے کھانا پکاتے صبح شام دونوں وقت، 1-1.5 گھنٹے میں کھانا تیار ہو جاتا۔ حالانکہ اسباب کم ہوتے ہیں، وہاں تو روزانہ جا کر جگہ تلاش کرنی ہے، کہاں پکائیں گے؟ گھر میں تو سارا بنا بنایا تیار ہے۔ اگر ہم اپنا نظام ایسا قائم کریں کہ ہمیں کھانے پینے کے پیچھے اپنے آپ کو زیادہ برباد نہیں کرنا ہے، اپنی زندگیوں کو سادگی پر لانا ہے۔ اس دعوت کا بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ ہم جس معیار پر ہیں اس معیار سے دھیرے 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 نیچے آویں، ہمارے کھانے پینوں میں اور ہمارے لباس میں اور ہمارے رہن سہن میں سادگی۔ جب تک سادگی